أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سورۃ النحل کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی. اس رکوع میں جملہ 9 آیتیں ہیں اور یہ وہ سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اسی لیے اس سورت کو مکی سورت کہتے ہیں. سورۃ النحل کا تعلق قرآن مجید کی سورتوں میں تیسرے گروپ سے ہے. پہلا گروپ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء. اس کے بعد سے دوسرے گروپ کا آغاز ہوتا ہے سورۃ المائدہ سے اور یہ سلسلہ چلتا ہے سورۃ التوبہ تک. تیسرے گروپ کا آغاز ہوا سورہ یونس سے اور یہ سلسلہ ختم ہوا سورہ نحل پر. اور اگر آپ ترتیب دیکھیں گے تو پہلے گروپ میں 3 سورتیں ہیں، دوسرے گروپ میں 5 سورتیں ہیں اور تیسرے گروپ میں 7 سورتیں ہیں. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل سے چوتھا گروپ شروع ہوگا جو 9 سورتوں پر مشتمل ہے. جب وہ گروپ کا آغاز ہوگا تو بتایا جائے گا کہ یہ پوری 9 سورتوں کی کیا خصوصیات ہے. جیسے کہ یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھی کہ تیسرے گروپ کی جو صورتیں ہیں سورہ یونس سے لے کے سورۃ النحل، یہ 7 صورتوں میں آپ ایک قدر مشترک دیکھیں گے. ایک ایسی کامن بات دیکھیں گے جو ہر صورت میں آپ کو ملے گی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے حوالے سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اس کی معرفت اپنے اندر پیدا کرو، بلا وجہ نبیوں اور رسولوں سے معجزات کا مطالبہ نہ کرو. نبی و رسول بالآخر غالب آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعوت حق کی تائید غیبی فرماتا ہے. اس کو زمین پر اللہ تعالیٰ غالب لا کر چھوڑتا ہے. لہذا نبیوں اور رسولوں کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو تباہ نہ کرو. کہیں نبیوں کے واقعات کے پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا. تو آپ دیکھیں گے سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ،
سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ۔ سورہ یوسف میں پوری کی پوری سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے پر کہ کتنی ان کی مخالفت کی گئی، کیسے ان کو کنویں میں ڈالا گیا، کنویں سے نکلنے کے بعد بھی محل میں ان کے خلاف کیسی سازشیں ہوئی، جیل میں کیسے ان کو ڈالا گیا، کتنے وہ یکا و نہتا کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بالآخر غلبہ عنایت فرمایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ بھائیوں کو بھی شکست قبول کرنی پڑی اور آ کر اعتراف کرنا پڑا ہم سے غلطی ہوئی، اور اس وقت کی جو ملکہ تھی اور اس وقت کی جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کو بھی اعتراف کرنا پڑا، الان حس الحق، کہ حق غالب آ گیا، کھل کر سامنے آ گیا، غلطی میری تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا ماحول سازگار فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس کے بعد کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ سورہ حجر ہو، چاہے اب جو سورت شروع ہو رہی ہے سورۃ النحل، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ اور اس حقیقت کا بیان کہ جو تقوی پر ہیں، جو دین حق پر ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، بہرحال وہ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ پوری صورتیں تقریباً آگے پیچھے نازل ہو رہی ہیں اس زمانے میں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت زور پکڑ چکی تھی، جس کو آپ چاہیں تو مکہ مکرمہ کا تیسرا دور کہہ سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ وفات پا چکی ہیں، ابو طالب وفات پا چکے ہیں، مسلمان بڑے نہتے ہو چکے ہیں، اور جو بظاہر ان کے سپورٹر تھے دنیا میں وہ سپورٹرز ختم ہو چکے ہیں، لہذا مکہ مکرمہ کے سردار اور قریش کے بڑے بڑے لیڈر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے، جینے نہیں دیں گے، مارم پیٹی بائیکاٹ، کون سا ظلم ہے جو وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اطمینان دلا رہا ہے کہ حق پر ثابت قدم رہو، دین پر ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کے دین کو تھامے رہو، جو نصرت تم کو مل کر رہے گی، کامیابی تم کو مل کر رہے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کے بالکل اخیر میں، جس کو گزشتہ سے پیوستہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھا گیا، یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ جمے رہے ہیں نبی، جس کا آپ کو حکم دیا گیا، جو وحی نازل ہو رہی ہے، جو دین آپ کو دیا جا رہا ہے، جو عبادتوں کا نظام آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ اس پہ جمے رہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو مشرک آپ کو ستا رہے ہیں اور جو مشرک آپ کا جینا دو بھر کیے ہوئے ہیں، ان سے آپ منہ پھیر لیجئے، پہلو تہی کیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کو، ہم دیکھ لیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا آگے چل کے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، جو طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، اور آپ کو خپتی کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کا دل جو چھوٹا ہو رہا ہے اس پہ، تو پروردگار کو معلوم ہے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اب جانتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو صدمہ ہوتا ہے، لیکن آپ ان کو چھوڑ دیجئے، جو کرنا ہے وہ کرتے رہیں۔ آپ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، حمد و ستائش کرتے رہیں، ثابت قدم رہیں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر آپ جمے رہیں، آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ کیسے ہوگا فیصلہ؟ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ، سورۃ النحل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، ایسا لگتا ہے جیسے سورۃ الحجر کی آخری آیت کا وہ تتمہ ہے۔ ایک طرف اس سورت کا آغاز ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الحجر کا، بلکہ اس پورے گروپ کی آیتوں کا، اس پورے گروپ کی صورتوں کا تتمہ ہے، ان کا اختتام ہے، ان پہ مہر لگائی گئی۔ لب و لہجہ دیکھیے کیسا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں
ایک درجے میں غضب ہے، ایک درجے میں اللہ تعالیٰ کا جلال ہے. اور ارشاد فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. اتا کے معنی آ چکا، امر اللہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ آ چکا. فلا تستعجلوا، اے منکرو جلدی نہ بچاؤ، جلدی نہ بچاؤ، اچھلو مت، ابھی اللہ کا فیصلہ بس تم پر نافذ ہونے والا ہے. کیسے نافذ ہونے والا ہے؟ بس اب تھوڑی سی مہلت اور رہ گئی ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج کے سفر پر لے جائے گا، جس کا تذکرہ آگے کی صورت میں بھی آئے گا، اور وہ صورت ایک نئے گروپ کا آغاز ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اب بالکل اللہ تعالیٰ کا معاملہ اب دوسرا ہو چکا ہے. اب تک تم کو مہلت دی جا رہی تھی، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، اور معراج کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے مدینہ منورہ کی زمین ہموار ہوتی چلی گئی، وہاں کے لوگ آتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی، وحی آئی، اللہ کے رسول نے ہجرت کر لی، اور ہجرت کرنے کے بعد پھر حالات بدلتے چلے گئے، اور مکے کے ان مخالفین کے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہ گیا. لہذا فرمایا اتا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے. تم سمجھ رہے ہو ابھی نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ فیصلہ تمہارے سروں پر ہے، گرنے والا ہے، نافذ ہونے والا ہے. فلا تستعجلوا، ہجرت کیوں بچاتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ اب ہم کو عذاب سے نہ ڈراؤ، عذاب کی دھمکی نہ دو، عذاب سے ہم ڈرنے والے نہیں، یہ عذاب آنے والا نہیں، اگر آنے والا ہے تو ذرا جلدی لے کر آؤ، عذاب کو جلدی بچاتے تھے. اور یہ کہتے تھے ذرا جلدی پیش کرو تاکہ چھٹی ہو جائے، بحث ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ جو شرک کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، برتر ہے. یہ سمجھتے ہیں ان کے دیوی، یہ سمجھتے ہیں ان کے دیوتا، یہ سمجھتے ہیں ان کے اوتار اللہ کے عذاب سے ان کو بچا لیں گے اور اللہ کی پکڑ سے ان کو بچا لیں گے. یہ غلط فہمی میں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات شریک سے، ساتھی سے، ساجی سے، جو اس کے کاموں میں شریک ہو سکے، جو اس کے کاموں کو ٹال سکے، جو اس کے کاموں کو روک سکے، اس سے کئی بلند و برتر ہے. جب وہ فیصلہ فرماتا ہے تو فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو نہیں روک سکتا. نہ زمین پر کسی کے اندر اور نہ ہی آسمان میں کسی کے اندر یہ صلاحیت، یہ ہمت، یہ جسارت ہے کہ اللہ کے فیصلے کو روک سکے. فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دیکھو، سمجھو اس حقیقت کو، یقین کرو اور یاد رکھ لو اس حقیقت کو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سلسلے میں فیصلہ کر لے کہ اللہ نہ کرے کچھ نقصان پہنچایا جائے، اس کے بعد کل کائنات مل کر اس کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی، وہ نقصان پہنچ کر رہے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے کہ تم کو فائدہ پہنچانا ہے، پوری کائنات مل کر روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی، تم کو وہ فائدہ مل کر رہے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ ہے اس کا نظام. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے. عما یشرکون، جو کچھ وہ شرک کر رہے ہیں، غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ فلاں مدد کر دیں گے اور فلاں کام آ جائیں گے، لات کام آ جائے گا، عزا کام آ جائے گا، تو فرمائے یہ ساری چیزیں کی غلط فہمیاں ہیں. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے وحی کے ساتھ اپنے فیصلے دے کر. علی من یشاء من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے جس پر چاہے ان پر. اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو چاہے وحی کے لیے منتخب فرما لے اور اس کو رسول بنائے اور اس کو نبی بنائے. اس میں اللہ تعالیٰ بندوں سے مشورہ نہیں لے گا. لہذا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں پیش آئی کہ قریش کے سرداروں سے مشورہ لیا جائے اور ان سے مشورہ لے کے نبوت اور رسالت بھیجی جائے، ہرگز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ارشاد فرمایا دوسرے مقام پہ کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے، کہاں رسالت نازل ہونی ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، دوسروں کو نہیں ہے، دوسرے نہیں جانتے. لہذا ارشاد فرمایا کہ ينزل الملائکۃ بالروح، روح کا ترجمہ یہاں پر، روح کی تشریح یہاں پر وحی سے کی گئی ہے. ينزل الملائکۃ بالروح، کہ وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے
وہی دے کر من امرہی اپنے احکام کی، اپنے حکم کی، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، جس کو چاہے وہ نبی و رسول بنائے گا۔ اس سلسلے میں وہ کسی کے مشورے کا محتاج یا پابند نہیں ہے۔ ان انذروا، وہی کا خلاصہ کیا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جان لو اس حقیقت کو، انہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہے وحی کا خلاصہ، یہ ہے وحی کی حقیقت۔ فاتقون، لہذا بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرو کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو گے تو پھر اللہ کے غضب سے بچو گے، اس کے عذاب سے بچو گے، اور پھر تم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کامیابی ملے گی۔ لہذا یہ ہے وہ تقوی جس کا تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، جو انشاءاللہ مستقل کئی آیتوں میں یہ جاری رہے گی، لیکن ایک حقیقت جو اس رکوع میں واضح کی گئی، وہ حقیقت کو پا لینا اور اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین و آسمان کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ارشاد فرمایا خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، آسمانوں کو اور زمین کو وہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، بالحق، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، مقصد کے ساتھ پیدا کیا، ایک حقیقت کے ساتھ پیدا کیا، بلا وجہ پیدا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس الحق کے لفظ کو دوسری جگہ واضح فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اور تمہارے لیے جو کائنات پیدا کی گئی وہ عبث یعنی بیکار، بلا کسی سبب اور وجہ کے پیدا کر دی گئی؟ ہرگز نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ ایک مقصد کے ساتھ یہ کائنات پیدا کی گئی، اور اس کائنات میں انسان کو جو بھیجا گیا تو ایک مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ انسان اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اپنے مولا کو راضی کر سکے اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مشاہدہ کر سکے جو جنت کی شکل میں اس کو ملنے والی ہے۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ دیکھے کہ رحمان کی رحمتیں کیسی ہیں اور اس کی نعمتیں کیسی ہیں، ورنہ نہ اس کی رحمتوں کا مظاہرہ ہوتا، ورنہ اس کے نہ عدل کا مظاہرہ ہوتا، نہ اس کے انصاف کا مظاہرہ ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اپنے عدل کا، اپنے انصاف کا، اپنی رحمتوں کا، اپنی نعمتوں کا مظاہرہ فرمانا چاہ رہا تھا، اور اس حقیقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پہلے سجایا، اور اس کائنات سجانے کے بعد، سنوارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بڑی حکمت کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد، جس کو بدیع السماوات والارض ارشاد فرمایا کہ اس انداز میں اس نے اس کائنات کو پیدا کیا کہ پچھلا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، کوئی ماڈل نہیں تھا، کوئی نظیر نہیں تھی کہ کیسے پیدا کیا جائے۔ لیکن اس کی شان کبریائی ہے کہ اس کے باوجود اتنی حسین کائنات پیدا کی اور ایسا نظام چلایا، اور اس دنیا کو جو چھوٹا سا گلوب ہے، اس گلوب کو انسان کے جینے کے قابل بنایا، اور اس کے لیے پھر پانی کا انتظام فرمایا، اس کے لیے پھر کھانے پینے کا انتظام فرمایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہزار نہیں سینکڑوں کروڑوں نعمتیں رکھی۔ تو ارشاد فرمایا یہ سب کچھ ایک حقیقت کے ساتھ ہے، ایک مقصد کے ساتھ ہے، بغیر مقصد یہ سب کچھ نہیں ہوا، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ اتفاقی طور پہ وجود میں آ جانے والی چیز نہیں ہے، یہ بگ بینگ کی تھیوری نہیں ہے کہ ایک اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جس کی وجہ سے ساری چیزیں وجود میں آ گئی۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے، یہ انسان کی نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وہ مقصد کیا ہے، انشاءاللہ اس کی بڑی وضاحت آگے آنے والی ہے۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا تعالی عما یشرکون، جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے بہت بلند ہے، بہت بالا و برتر ہے، اور اس شرک کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ شرک کی وجہ سے انسانیت کی جو ذہنیت ہے وہ پست ہو جاتی ہے، انسان کی ذہنیت وہ پستی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ شرک کی وجہ سے انسان اپنے مقام سے گر جاتا ہے، مجروح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے،
اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. شرک کرنے سے یہ اگر انسان سمجھے نعوذ باللہ کہ وہاں ووٹ بینک میں کمی ہو گئی, وہاں صحیح طور پر نذرانہ نہیں پہنچ رہا ہے, اور وہاں تھوڑا سا بینک بیلنس کی کمی ہو گئی, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ اس کی اپنی غلط فہمیاں ہیں. وہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے, وہ تو عرش پر متمکن. ارشاد فرمایا اس کے لیے تو صف بستہ کروڑ فرشتے ہیں جو کھڑے ہو کر اس کی تعریف حمد و ستائش کر رہے ہیں, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں توحید کی ضرورت بندے کو ہے. توحید سے بندے کے اندر جرات پیدا ہوتی ہے, توحید سے بندے کے اندر بلندی پیدا ہوتی ہے, توحید سے بندے کے اندر صرف اپنے مالک کے علاوہ کسی سے ڈرنے کا اور کسی سے گھبرانے کا خوف نہیں پیدا ہوتا, وہ بہت بلند و برتر ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ تعالی عما یشرکون, اس کائنات میں لوگوں نے سورج کو شریک کر دیا, دریاؤں کو شریک کر دیا, درختوں کو شریک کر دیا, اس کو پوجا اس کو پوجا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سارے شرک سے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و برتر ہے. اور یہ انسان, یہ اس کی بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ شرک کرنے لگتا ہے اور شرک پہ دلائل دیتا ہے. کیا دلائل دیتا ہے ابھی میں اشارے کروں گا. خلق الانسان من نطفۃ, انسان کو پانی کے ایک بوند سے, ایک قطرے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور اس حقیر سے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو, انسان کے پیکر کو اٹھایا. اس کے بعد فَإِذَا هُوَ خَصِيبٌ مُبِينٌ, تو اپنی حقیقت کو انسان بھول گیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيبٌ مُبِينٌ, بڑا جھگڑا کرنے والا, دلائل دینے والا ہو گیا, بڑی دلیلیں دے رہا ہے. لہذا ہمارے دلیل کے ایک صاحب کہہ رہے ہیں ہم یہ شرک ورک نہیں کرتے, ہم یہ پتھر کی مورتی سامنے رکھتے ہیں اس لیے تاکہ کنسنٹریشن باقی رہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے, مالک کو تو ایک ہی مانتے ہیں, مگر یہ سفارشی ہیں, کام بنانے والے ہیں, اسی لیے ہم ان کو خوش کرتے ہیں. اور اتنا غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں, مالک کو بھول جاتے ہیں, سفارشی کے پیچھے پیچھے پڑے رہ جاتے ہیں. یہ ہوا یہ کہ پہنچنا تو دہلی تھا لیکن بیچ کے اسٹیشنوں میں لٹک کے رہ گئے, یہ کیفیت ہو گئی انسانوں کی. تو یہ ارشاد فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, اپنی غلطیوں پر وہ دلیل دینے لگتا ہے اور اپنی غلطیوں پر جراح کرنے لگتا ہے, بحث کرنے لگتا ہے, سوچتا نہیں ہے کہ کس قدر حقیر سے, قطرے سے ہم نے اس کو پروان چڑھایا تھا. دونوں حقیقتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ ایک گارے دار سلسلاتی ہوئی مٹی سے ہم نے اس کو پیدا کیا, اس حقیقت کو بھی یاد دلایا. اور یہ اجتماعی انسان کی تخلیق ہے کہ مٹی سے پیدا کیا گیا. اور انفرادی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا, تنہا ایک ایک انڈیویجول انسان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ پیدائش کیسے ہوئی, سوچو کہاں سے آغاز ہوا تمہارا. ایک حقیر سا قطرہ تھا جس کے ذریعے سے, جس میں ایک جرثومہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا جو سادہ آنکھوں سے نظر بھی نہ آنے والا تھا. اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے وجود کو اور تمہارے جسم کو, تمہاری باڈی کو پیدا کیا. لہذا سوچو تمہاری کیا حقیقت ہے. مالک سے منہ لگانے لگے, مالک سے لڑنے لگے اور مالک کا انکار کرنے لگے اور مالک کے ساتھ شریک کرنے لگے, دوسروں کو خوش کرنے لگے. بلکہ نعمتیں مالک سے لیتے ہو, زندگی مالک سے لیتے ہو, غلہ مالک سے ملتا ہے, بارش مالک کے حکم سے ہوتی ہے, اور دنیا میں خوشیاں مالک کے حکم سے پیدا ہوتی ہیں, حیات مالک سے, موت مالک سے. لیکن جب کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے تو وہ چیز جو ہے پیش کرتے ہو ان کو جو باغی ہیں, دیتے ہو ان کو جو مالک کے باغی ہیں. ذرا غور کرو, تمہارا جو جینے کا طریقہ ہے اس پہ غور کرو, تمہارا جو طریقہ کار ہے ان پر غور کرو. اور اب ادھر آؤ. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور اس نے مویشیوں کو تمہارے لیے پیدا کیا. خلقها, ان کو پیدا کیا, لکم, تمہارے لیے. اب یہ مویشی پیدا ہوئے, یہ مویشی میں آپ دیکھیں گے کہ بھیڑ بکری ہیں, ان مویشیوں میں آپ دیکھیں گے کہ گائے بھینس ہے, ان مویشیوں میں آپ دیکھیں گے کہ اونٹ ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد کچھ اور مویشی ہے جن کا الگ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں تذکرہ فرمایا. وہ آیت نمبر 7 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں کروں گا. لیکن ابھی دیکھیے جن مویشیوں کا تذکرہ فرمایا, 3 چیزیں فرمایا.
لکم فیہا دفء، ان سے اون حاصل کرتے ہو، اون سے گرمی حاصل ہوتی ہے، اونی کپڑے پہنے جاتے ہیں سردی میں، اور یہاں تو ہم کو اتنا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اس درجے کی سردی نہیں ہے، لیکن جہاں بہت سردی ہے اور مائنس میں جہاں ٹمپریچر چلتا ہے وہاں پہنچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ساکس بھی آپ کو اونی چاہیے، سویٹر بھی آپ کو اونی چاہیے، اور آرٹیفیشل اگر وولن ہو تو وہ گرمی نہیں پیدا ہوگی جسم میں، عجیب و غریب بات ہے۔ اوریجنل اگر اون ہو تو اس سے بڑی گرمی پیدا ہوگی اور اس کی بڑی اہمیت، اور بہت ہی مہنگا وہ بازار میں نظر آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیدر کے جیکٹس، لیدر کے موزے جس کو ہم عربی میں خفین کہتے ہیں، اور جو سنت سے بھی پہننا ثابت ہے، نہ صرف سنت سے پہننا ثابت ہے بلکہ اس کے پہننے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ اگر تم گھر میں وضو کرنے کے بعد خفین یعنی چمڑے کے موزے، چمڑے کے جو ساکس ہوتے ہیں وہ اگر گھر میں حالت قیام میں وضو کرنے کے بعد تم نے پہن لیا تو تم کو 24 گھنٹے پیر پہ مسح کرنے کی اجازت ہے، موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، خفین اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر تم سفر میں ہو، گھر پر نہیں ہو، تو ارشاد فرمایا وضو کی حالت میں، شرط یہ ہے کہ وضو کی حالت میں پہنا جائے، وضو کی حالت میں اگر تم نے یہ خفین پہن لیے، چمڑے کے موزے پہن لیے، تو فرمایا 3 دن 3 رات تم کو رخصت دی گئی کہ تم ان خفین پہ موزوں پر مسح کر سکتے ہو، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شدید سردی کے عالم میں وہ پہنے جاتے ہیں۔ اب شدید سردی میں اب آپ سوچئے پیر پوری طرح گرم ہو چکا ہے، اچانک نماز کا وقت آیا اور موزے اتارے گئے، خفین اتارے گئے، اور اس کے بعد سے پھر پیر دھویا گیا، پھر اس کے بعد موزے چڑھائے گئے تو پوری کی پوری اس کی گرمی نکل گئی، چلی گئی، پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ لہذا پیروں کی ٹھنڈک عجیب و غریب بات ہے، انسان کو وہ نقصان پہنچاتی ہے جو جسم کے دوسرے اعضاء کی ٹھنڈک نہیں نقصان پہنچاتی۔ یہ کیسے؟ سائنٹیفکلی ڈاکٹر صاحب نے اس حقیقت کو طے کیا اور یہ بتایا کہ دل سے سب سے دور پیر ہے، جس کی وجہ سے خون کی رفتار پیر تک پہنچتے پہنچتے بہت سلو ہو جاتی ہے، اور جب پیر کو ٹھنڈک لگ جاتی ہے تو جسم کو بہت جلدی ٹھنڈک گویا لگ گئی ایک حصے کو، اور اس کے بعد وہ ٹھنڈک جسم میں پھیلتی چلی جاتی ہے، اور دوسرے اعضاء جو ہے وہ جو دل سے قریب ہے تو خون تیزی سے گردش کر رہا ہے، اس لیے وہ گرم کرتا رہتا ہے ان کو۔ لہذا پیروں کو گرم رکھنے کے لیے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر 1500 سال پہلے ایک احسان کر دیا، اور یہ ارشاد فرمایا اگر تم سردی سے بچنے کے لیے چمڑے کے موزے استعمال کر رہے ہو تو حالت سفر میں تو 3 دن 3 رات، حالت قیام میں ہم 24 گھنٹے کی تم کو رخصت دیتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں جب دن نکل آئے ظہر کے موقع پہ وضو کر لو اور خفین پہن لو، کل ظہر تک انشاءاللہ مسح جو ہے جب کبھی وضو کرو گے تو مسح کر لینا کافی ہوگا۔ مسح بھی اوپر کیا جائے گا، نیچے تل کے نیچے نہیں کیا جائے گا، صرف اوپر ہاتھ سے مسح کر لیا جائے گا، یہ کافی ہے۔ اب غلط فہمی میں بعض لڑکے اس کو سمجھتے ہیں ہر ساکس پہ مسح کرنا جائز ہے، ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے، کسی کا بھی فتویٰ نہیں ہے۔ لہذا بعض عرب ملکوں میں دیکھتے ہیں وہاں لڑکے مسح کرتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ساکس پہ اجازت ہوگی، لہذا یہاں بھی آ کے مسح کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تذکرہ فرمایا وہ چمڑے کے موزوں کا ہے، یا اتنے موٹے ہوں کہ اگر آپ ان کو پہن کے 1 کلومیٹر تک پیدل چلے تو پھٹنے نہ پائیں، ایسے گرم موزوں کے سلسلے میں یہ حکم ہے۔ عام ساکس کے سلسلے میں یہ حکم نہیں ہے۔ اگر عام ساکس پر مسح کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے تو وضو ہی نہیں ہوا، اور وضو نہ ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی، اور نماز نہیں ہوگی تو کتنا گناہ ہوگا اندازہ لگائیے۔ لہذا احتیاط کرنا چاہیے۔ فرمایا لکم فیہا دفء، اس میں گرمی حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے، ان کے چمڑے سے، ان کے اول سے، ومنافع، اور دوسری بہت سی منفعاتیں ہیں، جانوروں سے بہت سی منفعاتیں ہیں، بہت سے کام تم ان سے لیتے ہو، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال برداری، سامان اٹھانا، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ اور فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم کھاتے بھی ہو، انہی بکریوں کے گوشت کو،
انہی جانوروں کے گوشت کو تم استعمال بھی کرتے ہو, تمہاری غذا میں بھی یہ استعمال میں آتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ان جانوروں سے گرمی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے, تجارت بھی ہے, اور بھی منفعتیں ہیں, اس سے کھاتے بھی ہو. اور چرواہے سے پوچھو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ, کہ ایک عجیب و غریب خوبصورتی ہوتی ہے جس سے چرواہے کا دل جو ہے وہ ہمارے خوشی کے بھر پڑتا ہے کہ صبح صبح جب یہ پورے نکلتے ہیں چراگاہ کی طرف, اور شام میں پورے کے پورے جب پیٹ بھر کے لوٹ کے آتے ہیں, گن لیتا ہے, کاؤنٹ کر لیتا ہے پورے کے پورے آگے, اور اچھی طرح چر کر آگے, تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے, فرحت محسوس ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. خاص طور پر آپ عرب کی صورتحال سامنے رکھیے کہ وہاں سب سے بڑی آمدنی, سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی جائیداد وہ مویشی ہوا کرتے تھے, اونٹ ہوتے تھے, بکرے ہوتے تھے, اور جتنے زیادہ اونٹ ہے, جتنی زیادہ بکریاں ہیں, اتنے زیادہ وہ صاحب امیر سمجھے جاتے تھے. ایک تو یہ کہ ریگستان, وہاں پہ کھانے پینے کی یعنی چراگاہ کی کمی, لہذا اس میں مویشیوں کو پالنا یہ مشکل تھا, اور مویشیوں کو جو پالتا گویا کہ اس کے پاس بہت بڑی دولت ہے. اور دوسرے یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ منتقل ہوتے رہتے, زمین لے کر تو انسان منتقل نہیں ہو سکتا, لہذا منتقل ہو سکتا ہے مویشیوں کو لے کر, لہذا مویشیوں کو بڑی دولت وہ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ, اور تمہارے لیے اس میں ایک خوبصورتی ہے, ایک جمال ہے, ایک حسن ہے, ایک دل فریبی ہے, جبکہ وہ نکلتے ہیں صبح کے وقت, جبکہ وہ کھا پی کے شام میں لوٹ آتے ہیں. اور اس کے بعد اب ارشاد فرمایا کہ ایک اور مصرف بھی اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, اور یہ تمہارے بوجھ کو اٹھا کر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں, ایسی بستی, ایسے بلد, ایسے شہر تک لے جاتے ہیں, لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ, کہ تم نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں تک, إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, مگر بڑی مشکل کے ساتھ, بڑے ہل اسٹیشن اور اونچے اونچے مقامات پر. اب گاڑیاں چلی ہوئی ہیں, اور گاڑیاں بھی وہاں تک جہاں بڑی بڑی سڑکیں بنی ہوئی ہیں آپ کو سامان لے کے جائیں گی, لیکن اس کے آگے پھر آج بھی آپ دیکھیں گے خچروں کا استعمال, آج بھی آپ دیکھیں گے گدھوں کا استعمال, آج بھی آپ دیکھیں گے مویشیوں کا استعمال. ورنہ بصورت دیگر انسان کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا اٹھا کے یہ سامان لے کے آنا پڑے گا, منتقل کرنے پڑے گا. الا بشق الانفس, وہاں منتقل کرتے ہو جہاں تم منتقل نہیں کر سکتے تھے, مگر بڑی مصیبت کے ساتھ اور بہت اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کے بعد. یہ پروردگار نے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ تمہارا مالک دیکھو, ان ربکم لرؤوف الرحیم, بے شک تمہارا مالک بہت ہی شفقت کرنے والا, بڑا مہربان ہے, بڑا رحیم ہے. وزن بھی اٹھاتے ہو تم اس سے, اور گھوڑے پہ سواری بھی کرتے ہو, اس کا بھی تذکرہ کیا. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها, اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہارے لیے گھوڑوں کو, خچروں کو, اور والحمیر گدھوں کو, لترکبوها تاکہ تم اس پر سواری کر سکو. یہ سارے جانور عربوں کے درمیان سواری کے لیے بڑے معروف تھے, ان پر سواری کی جاتی تھی. اس میں گھوڑوں کا استعمال تو جنگوں کی صورت میں بہت اہم تھا, اور خچر کا استعمال سامان اٹھانے کے لیے بہت معروف تھا, اور گدھے کا استعمال مزدوری کے لیے بہت معروف تھا. دھیرے دھیرے چونکہ سواریاں پیدا ہو گئی, اور وہ سواریوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ فرمایا, لیکن ابھی چونکہ سواریوں کا زمانہ نہیں ہے, لہذا اگر اللہ تعالیٰ اس زمانے میں یہ ارشاد فرماتا ہے اور تمہاری ٹرک اور تمہارے ٹریکٹر اور تمہاری لاریاں یہ بھی سامان اٹھاتی ہیں, تو بیچارے عرب تو ہکا بکا رہ جاتے تھے, یہ کیا ہے, والشاحنات والحافلات, یہ ٹرک لاری وغیرہ کس کو کہتے ہیں, کون سی چیز ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, یہ ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, تو ہم ابھی نہیں جانتے وہ بہت سی چیزیں پیدا کر رہا ہے. بہت سی چیزیں وجود میں آئیں گی, پیٹرول سے چلنے والی, گیس سے چلنے والی, انرجی سے چلنے والی, پاور سے چلنے والی, بہت سی چیزیں وجود میں آتے رہیں گی.
یہ سب کچھ وہی پیدا کر رہا ہے. لہذا ارشاد فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اور اسی نے پیدا کیا گھوڑوں کو، اور اسی نے پیدا کیا خچروں کو، اور اسی نے پیدا کیا گدھوں کو، لترکبوها، تاکہ تم ان پر سواری بھی کر سکو، وزینتن، اور اس میں بعض تو تمہارے لیے وہ شان و شوکت کا ذریعہ ہے. گھوڑوں کا کیا عالم ہے، آج گھوڑوں کی قیمت کیا ہے آپ دیکھیے، معلوم ہوگا 1.5 کروڑ 2 کروڑ 2.5 کروڑ اصلی نسل کے گھوڑے خریدے جا رہے ہیں. کیوں؟ زینتن، لوگوں نے اس کو زینت کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، عزت کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، اپنی بڑائی اور اپنی شان کے اظہار کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بڑے مقاصد ہیں، اور ان مقاصد میں ایک مقصد جو اگرچہ کہ مطلوب تو نہیں ہے لیکن تم نے بنا رکھا ہے کہ ان کے ذریعے زیب و زینت اختیار کرتے ہو. اور یہی زیب و زینت کا بھوت سوار ہوتا ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار بارات کے دن تو گھوڑے پہ بیٹھ جائیں. اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں روپے کرایہ دے کر گھوڑے کو بلایا جاتا ہے اور اس پہ کچھ دیر کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. حالانکہ جب تک کہ بیٹھے رہتے ہیں وہ جان میں جان نہیں رہتی، مارے گھبراہٹ کے پسینے سے شیروانی بھیگی ہوئی، مگر ایک شوق ہے پورا کر رہے ہیں. زینت یہ انسان کے اندرون کا ایک جذبہ ہے جس کو انسان نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ایک خواہش ہے کہ کبھی تو یہ خواہش پوری ہو جائے. لہذا اللہ تعالیٰ اس انسان کی دکھتی ہوئی رگ کو بھی پکڑ رہا ہے اور اس کے اندرون کی چھپی ہوئی خواہش کو بھی چھانک کر دیکھ رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ زیب و زینت بھی ہے تمہارے لیے، جمال بھی ہے، اور اس کے لیے بھی تم یہ ساری چیزیں کرتے ہو. لہذا فرمایا اور اس نے پیدا کیا تمہارے لیے گھوڑے کو، تمہارے لیے خچر کو، تمہارے لیے گدھے کو، تاکہ تم ان پہ سواری بھی کر سکو، اور بعدوں سے تم زیب و زینت بھی حاصل کرتے ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا فرما رہا ہے وہ جس کا تم کو علم نہیں. اور کیا کیا پیدا ہوگا ہم نہیں جانتے. 1000 سال بعد کون کون سی مشینیں ہوں گی سامان اٹھانے والی، اور کیا کیا چیزیں انسان ایجاد کر لے گا، یہ آج ہم کو نہیں معلوم ہے. لہذا اجمال کے ساتھ ارشاد فرمایا بہت سی چیزیں وجود میں آتی رہیں گی. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اب آپ ایک حقیقت کو سمجھیں. یہ پوری آیتوں کے مجموعے کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور یاد رکھو کہ راستہ اللہ کی طرف سے بھی ہے اور اس میں سے پگڈنڈیاں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے پیچھا چھڑا کر، سوچ سمجھ کے جملہ استعمال کر رہا ہوں اگرچہ کہ ذرا گستاخانہ محسوس ہوگا، لیکن جو انسان حرکت کرتا ہے اس کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ سے پیچھا چھڑانے کے لیے پگڈنڈیوں میں بھی بھاگنے کی تم کوشش کرتے ہو. منہا جائر، جائر مانے غلط راستے، ہٹے ہوئے راستے، شاہراہ سے ہٹے ہوئے راستے، گمراہی کے راستے. تو ایک تو وہ ہے صراط مستقیم جو اللہ تعالیٰ کی طرف، مالک کی طرف لے جاتا ہے، اور ومنہا جائر، اور کچھ پگڈنڈیاں بھی ہے جس سے انسان دائیں بائیں بھاگ جاتا ہے. کیا ہے یہ دائیں بائیں بھاگنے والی چیزیں اور کیا ہے صراط مستقیم؟ اس کو سمجھنا ہو تو آپ یہ آیتوں کے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا سے آپ پھر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جان دے کر اس دنیا میں پیدا کیا. ان میں بکروں کی ایک قسم ہے، بھیڑ چاہے ہو، بکری چاہے ہو، جو بھی ان میں مختلف قسم کی قسمیں ہیں. ان میں آپ دیکھیں گے کہ گائے اور اس کے ہم پلہ ایک نسل ہے، چاہے وہ بھینس ہو، چاہے گائے ہو، چاہے نیل گائے ہو. ان میں آپ دیکھیں گے کہ گھوڑے کی ایک فیملی ہے جس میں خچر ہے، جس میں گدھا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اونٹ ہے. یہ سارے وہ جانور ہیں جن سے انسان روز اول سے مانوس ہے، جن کو اپنے گھر میں پالتا ہے. پالنے کے بعد کیا کرتا ہے انسان؟ پالنے کے بعد گھاس جو اگی ہوئی ہے اطراف و اکناف میں اس کو چراگاہ بناتا ہے اور اس میں لے جا کے ان کو چھوڑ دیتا ہے چرنے کے لیے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھاس کاٹ کر لے کر آئے اور جانوروں کے منہ میں رکھے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کرتا ہے، ورنہ عام طور پہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، دن بھر کھاتے رہو. اللہ تعالیٰ نے یہ گھاس پیدا کی، پروردگار نے زمین کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ اس پر پانی برس جائے، اور اس نے انتظام کیا کہ پانی آ کے برس جائے، اور پانی برسنے کے بعد یہ گھاس پیدا ہو گئی. لہذا تمہاری یہ غذا ہے، تم اس کو کھاتے رہو. کھانے کے بعد اس میں بازے تو فربا ہو گئے، موٹے تازے،
اور بعض ان کو اپنی چالاکی کے ذریعے سے پھرتیلا بنا کر رکھتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا بیچارے گھوڑے کو روزے رکھائے جاتے ہیں, بھوک برداشت روزے رکھائے جاتے ہیں, تو روزے شرعی اصطلاح میں نہیں کہہ رہا ہوں, یعنی ان کو فاقہ کروایا جاتا ہے تاکہ بھوک پیاس سہنے کی عادت ہو ایک ایک ہفتہ, اور تاکہ وہ پھرتیلے رہیں, بھاگتے رہیں. ایسا نہ ہو خوب کھا کھا کے چربی چڑھ جائے. ہم لوگ کو یہ صرف معلوم رہتا ہے کہ ان کو چنا کھلایا جاتا ہے, ان کو یہ کھلایا جاتا ہے. نہیں, ٹریننگ کے وقت کچھ اور بھی بیچاروں کے ساتھ کیا جاتا ہے, بھوکا بھی مارا جاتا ہے ان کو. اور بیچارہ اونٹ, اس کا عالم یہ ہے کہ جب اس کا مالک اس کو سفر پر لے جاتا تو کبھی کبھی 3 4 6 مہینے کھانے کے لیے اس کو کچھ نہیں دے پاتا تھا. معلوم ہوا صحرا ہی صحرا, اور اخیر میں پانی نہیں مل رہا ہے. پانی تلاش کرتے کرتے مالک کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ پانی نہیں ملے گا, میرا پانی ختم ہو چکا ہے, میں بھی مر جاؤں گا. لہذا اپنے مرنے سے پہلے کھڑے کھڑے اونٹ کے سینے میں نیزہ مارتا اور اونٹ کو ختم کر دینے کے بعد اس کا سینہ چیرتا. جب اس کا سینہ چیرتا تو سینے میں پانی کی ایک تھیلی نکلتی جو 6 مہینے سے بیچارہ بچا کے رکھا تھا. اس کے لیے اس کو جان بھی گنوانی پڑی, زندگی سے ہاتھ بھی دھونا پڑا, اور وہ پانی مالک پی لیا. پی لینے کے بعد اس کی جان بچ گئی. اس کے بعد پھر اور پانی تلاش کیا, اگر خوش قسمت ہے پانی مل گیا, ورنہ معلوم یہ ہوا صحرا میں وہ بھی مر گیا. تو یہ اونٹ کی خصوصیت تو اتنی کہ 6 مہینے تک کھانا اور پانی نہ دے کر اپنا کام لے اور اس کی جان بھی لے لے. تو یہ وہ جانور ہے جن کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا خلقها لکم, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, ٹھیک ہے تمہارے لیے, تمہارے کنٹرول میں دے دیا. ورنہ ایک ایک گائے اس کے اندر ایسی طاقت اٹھا کے انسان کو پھینک دے, لیکن پروردگار نے مانوس کیا. اونٹ کا عالم یہ کہ جب 2 اونٹ لڑ پڑتے ہیں تو بڑا کینا پرور جانور ہے, دیکھنے میں بڑا بھولا بھالا نظر آتا ہے, لیکن جب 2 اونٹ لڑ پڑتے ہیں تو جو شکست کھاتا ہے اس کا بھیجا چبا جاتا ہے, سر اس کا پچکا دیتا ہے. اونٹ اتنا طاقتور. تو انسان جب اونٹ کو لے کر چلتا ہے اور اس کو پیٹھ پہ مارتا ہے کوڑے اور اس کو بھگاتا ہے, دوڑاتا ہے, انسان پہ غصہ نہیں آتا. ورنہ آپ سوچیے اپنا منہ چیر کر اگر انسان کا سر کھا جائے تو کیا حشر ہو. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے کنٹرول میں دے دیا ان بکروں کو, ان مویشیوں کو, ان گائے بھینس کو, ان اونٹوں کو. اس کے بعد انسان کیا کیا؟ انسان نے اللہ تعالیٰ کی گھاس کھلا دی. اللہ تعالیٰ کی گھاس کھلا دی قریب اطراف اکناف لے جا کر. اس کے بعد شام میں باندھا, پھر اس کے بعد سے صبح کھولا, پھر اس کے بعد صبح چھوڑ دیا, پیٹ بھر کے آئیں, پھر شام میں واپس آئے. اور جب شام میں واپس آتی ہیں یہ گائے بھینس چر کر, اور عرب میں تو خاص طور پہ بکریاں اور اونٹنیاں بھی, تو ان کا پورا دودھ نچوڑ لیا, ان کے بچوں کو بھوکا چھوڑا, اور وقت سے پہلے وہ بچے بیچارے گھاس چرنے پر مجبور ہو گئے, ان کو ان کی اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں ملا. اس کے بعد معلوم یہ ہوا بچہ جوان ہو گیا, فربا ہو گیا, موٹا تازہ ہو گیا, اور ماں سامنے بدی ہوئی ہے. بچے کے گلے پہ چھری پھیری, اور چھری پھیرنے کے بعد اس کا نرخرا کاٹا اور اس کا پورا خون بہایا. اس کا خون بہنے کے بعد سے اس کی کھال اتاری, کھال اتارنے کے بعد کھال ایک جگہ سیف کر لی, محفوظ کر لیا, اور اس کے بعد سے اس کی ہڈی الگ کی, اس کا گوشت الگ کر لیا, اس کا گوشت محفوظ کر لیا, استعمال کر لیا, ہڈیوں کو بازار میں بیچ دیا, اور اس کے پایوں کو استعمال کیا, اس کے اون کو استعمال کیا, اس کے سنگوں کو استعمال کیا, اس کے کھروں کو استعمال کیا, ہر چیز کو استعمال کر رہا ہے. کیوں؟ میں مالک ہوں, میں مالک ہوں, میں نے پالا, میرے گھر میں اس کے جنم لیا. اب اس کے بعد سے آپ دیکھیے گھوڑوں کو استعمال کر رہا ہے, ان کی پیٹھ پہ بیٹھ رہا ہے, ان کو دوڑا رہا ہے, اور سینکڑوں کلومیٹر دوڑا رہا ہے. دوڑتے دوڑتے ان کی سانس پھول رہی ہے, اور پیاس سے ان کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے, اور نچنے ہیں کہ دھواں پھونک رہے ہیں. اور ایسی صورت میں دشمن سامنے آیا, لشکر سامنے آیا, لشکر میں اپنے گھوڑے کو گھسا دیا. گھوڑا اتنا لمبا چوڑا موٹا تازہ ہے کہ لشکر نے دیکھا کہ گھوڑے کے اوپر جو سپاہی بیٹھا ہوا ہے اس سپاہی پر حملہ مشکل ہے, لہذا گھوڑے پہ حملہ کیا. اس کے گھٹنوں پہ تلواریں ماری گئی, وہ بیچارے کی گردن پہ تلواریں ماری گئی. کیا قصور تھا؟ گھوڑا جنگ کرنے آیا تھا, گھوڑا تمہارا دشمن تھا؟ نہیں, کیونکہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہے,
اور گھوڑے کا عالم یہ کہ وہ اپنے مالک سے ایک حرف شکایت نہیں کہہ رہا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ کیوں تم مجھے جنگ میں جھونک رہے ہو، کیوں مجھے دوڑا رہے ہو، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو، کیوں مجھے غلے سے غذا سے روک رہے ہو، کیوں تم میرے بچوں سے میری فیملی سے مجھے دور کر دیا، کیوں میرے ساتھ یہ سارا تمہارا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ایک بار وہ مالک سے نہیں کہہ رہا ہے، اتنا وفادار، اتنا پیارا کہ پیٹھ پہ بیٹھ کے مالک اشارے کر رہا ہے، دائیں مڑو تو دائیں مڑتا، بائیں مڑو تو بائیں مڑتا، تیز دوڑو تو تیز دوڑتا، رکنے کے لیے کہہ دو تو رک جاتا، سب کچھ مالک کرا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا اور اس مخلوق کو بطور نعمت تمہارے حوالے کیا، تو ان کا عالم یہ ہے، تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ہڈی بھی چوستے ہو، چمڑے بھی پہنتے ہو اور کھر بھی استعمال کرتے ہو اور چوسی ہوئی ہڈیاں بھی بازار میں بیچتے ہو، ان کی پیٹھ پہ بیٹھتے ہو، ان پہ سامان لاتے ہو، ان کے بچوں کو دودھ سے محروم کرتے ہو، منمانی کرتے ہیں، وہ تم سے شکایت نہیں کرتے، اور اگر ذرا سا وہ بکھر جائیں، ناراض ہو جائیں، لاٹھیاں تم ان کی پیٹھ پہ برسا دیتے ہو۔ اور تم خود اپنے مالک کے ساتھ کیسے ہو، تم خود اپنے مالک کے ساتھ کیسے ہو؟ فرمایا کہ دیکھو تمہارا عالم یہ ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کچھ ہیں جو اللہ کا قصد کرتے ہیں، اپنے مالک کا قصد کرتے ہیں، اپنے مالک کا رخ کرتے ہیں، اور اپنے مالک کا رخ کر کے کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، سردی و گرمی میں اور خوشی اور غمی میں۔ کچھ ہی ہیں جو اس کا حکم مانتے، لیکن منہا جائر، بہت سارے ہیں جو پگڈنڈیوں پہ دوڑتے ہیں، جس کو میں نے کہا تھا کہ میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس مالک سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے منہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، نعمتیں اس سے لیتے ہیں، نظر دوسرے کے نام چڑھاتے ہیں، نعمتیں اس سے لیتے ہیں، شکریہ دوسرے کا ادا کرتے ہیں، نعمتیں اس سے لیتے ہیں، فرما برداری دوسروں کی کرتے ہیں، نعمتیں اس سے لیتے ہیں، نخرے دوسروں کے اٹھاتے ہیں۔ تو تم میں سے بہت سارے ایسے ہو منہا جائر، جو پگڈنڈیوں پہ جاتے ہو، غلط راستوں پہ جاتے ہو، قصد السبیل کو چھوڑ دیتے ہو جو اللہ کا راستہ ہے، اور ایسا راستہ جس سے اللہ کی خوشنودی، مالک کی خوشنودی ملتی ہے۔ ذرا غور کرو، تم خود اپنے مویشیوں اور جانوروں سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرو، خود اپنے جانوروں سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرو، وہ کتنا وفادار اور تم کتنے اللہ تعالیٰ سے بے وفا۔ کتنا کم ہوتا ہے کہ تم قلیل من عبادی الشکور، اس کے شکر گزار بن کر زندگی بسر کرتے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم کو بھی مویشیوں کی طرح پیدا کر دیتا۔ کیا کر لیتے؟ اختیارات اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سلب کر لیتا، تمہارے اندر ڈیسیشن لینے کی صلاحیت نہ ہوتی، جیسے کہ گھوڑے کے اندر نہیں ہے، جیسے کہ بکرے کے اندر نہیں ہے، چھری پھیر رہے ہیں آپ اس کی گردن پہ، وہ بیچارہ اپنے سلسلے میں کوئی احتجاج نہیں کر سکتا، ڈیسیشن نہیں لے سکتا۔ اگر یہی صلاحیت، اگر یہی چیز، یہی مجبوری تمہارے اندر پیدا کر دی جائے اور سب کو وہ ایک ہی مزاج پہ پیدا کر دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ لیکن ایسا اس نے نہیں کیا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے تمہارے لیے راستے کھول دیے۔ قصد السبیل بھی ہے، جائر بھی ہے، اللہ کا راستہ بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، اور بگڑا ہوا راستہ پگڈنڈی بھی ہے۔ کس پر تم کو چلنا ہے، تم کو اس نے اختیار دے دیا، تو پھر بندو اس اختیار کو غلط استعمال نہ کرو، اس اختیار کو غلط استعمال نہ کرو، اس کی خوشنودی کے لیے استعمال کرو، اس کی وفاداری کے لیے استعمال کرو، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرو۔ یہ تو ایک جانوروں کی نعمت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو اور آپ کو اور انسانیت کو مالا مال فرمایا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، کائنات کی بے شمار نشانیوں کا تذکرہ، وہ انشاءاللہ آئندہ رکوع میں آنے والی ہے آیتیں، اور اسی موقع پہ اس کی وضاحت و تشریح آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔